اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ البقرہ پارہ نمبر 2 اور آیت نمبر 213۔ کان الناس امۃ واحدہ فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین وانزل معهم الکتاب بالحق لیحکم بین الناس فیما اختلفوا فیہ۔ شروع میں سارے انسان ایک ہی دین کے پیرو تھے، پھر جب ان میں اختلاف ہوا تو اللہ نے نبی بھیجے جو حق والوں کو خوشخبری سناتے اور باطل والوں کو ڈراتے تھے، اور ان کے ساتھ حق پر مشتمل کتاب نازل کی تاکہ وہ لوگوں کے درمیان ان باتوں کا فیصلہ کرے جن میں ان کا اختلاف تھا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ کسی اور نے نہیں بلکہ خود انہوں نے، جن کو وہ کتاب دی گئی تھی، روشن دلائل آ جانے کے بعد بھی صرف باہمی ضد کی وجہ سے اسی کتاب میں اختلاف نکال لیا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے، اللہ نے انہیں اپنے حکم سے حق کی ان باتوں میں راہ راست تک پہنچایا جن میں انہوں نے اختلاف کیا تھا، اور اللہ جسے چاہتا ہے راہ راست تک پہنچا دیتا ہے۔ مسلمانوں، کیا تم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ تم جنت میں یوں ہی داخل ہو جاؤ گے، حالانکہ ابھی تمہیں اس جیسے حالات پیش نہیں آئے جیسے ان لوگوں کو پیش آئے تھے جو تم سے پہلے ہو گزرے ہیں؟ ان پر سختیاں اور تکلیفیں آئیں اور انہیں ہلا ڈالا گیا، یہاں تک کہ رسول اور ان کے ایمان والے ساتھی بول اٹھے کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ یاد رکھو، اللہ کی مدد نزدیک ہے۔ اس آیت میں اللہ پاک نے ایمان والوں کو کہا کہ یہ آزمائشیں اور مصیبتیں تو آنی ہیں، ابھی ان کا مقابلہ کرنا ہے، اس کے بعد جنت ملے گی۔ تو یہاں پر جو پچھلی قوموں کی مثال دی نا کہ ان کو تم سے پہلے جو لوگ گزرے تھے ان کو تنگیاں اور تکلیفیں لگیں اور ان کو ہلا ڈالا گیا۔ وَزُلْزِلُوا، زلزلہ ہے نا، ہلا ڈالنا، زُلْزِلُوا، انہیں ہلا ڈالا گیا۔ اس کے بارے میں کسی نے کہا کہ جیسا کہ ایک برتن میں جامن بیچنے والا ایک برتن میں جامن ڈال کے اسے خوب ہلاتا ہے نا، یعنی کہ اس طرح ہلا ڈالا گیا کہ زلزلہ جو ہوتا ہے وہ الٹ پلٹ کر دیتا ہے نا، اوپر کی چیز نیچے، نیچے کی اوپر۔ تو ایسی آزمائشیں ان لوگوں پر آئیں، یہاں تک کہ رسول نے اور ایمان والوں نے کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی؟ تو یقین رکھو کہ اللہ کی مدد قریب ہے۔ تو آپ لوگ یعنی مسلمانوں کو کہا گیا کہ آپ پر بھی اگر مصیبتیں تکلیفیں آ رہی ہیں تو پہلے لوگوں پر بھی آئی ہیں۔ آگے اگلی آیت میں 215 نمبر آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں کہ وہ اللہ کی خوشنودی کے لیے کیا خرچ کریں۔ آپ کہہ دیجئے کہ جو مال بھی تم خرچ کرو وہ والدین، قریبی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہونا چاہیے، اور تم بھلائی کا جو کام بھی کرو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ تم پر دشمنوں سے جنگ کرنا فرض کر دیا گیا ہے اور وہ تم پر گراں ہے، اور یہ عین ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا سمجھو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بہتر ہو، اور یہ بھی ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے حق میں بری ہو، اور اصل حقیقت تو اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ لوگ آپ سے حرمت والے مہینے کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ ان میں جنگ کرنا کیسا ہے۔ آپ کہہ دیجئے کہ اس میں جنگ کرنا بڑا گناہ ہے، مگر لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکنا، اس کے خلاف کفر کی روش اختیار کرنا، مسجد حرام پر بندش لگانا اور اس کے باسیوں کو وہاں سے نکال باہر کرنا اللہ کے نزدیک زیادہ بڑا گناہ ہے، اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ سنگین چیز ہے، اور یہ کافر تم لوگوں سے برابر جنگ کرتے رہیں گے یہاں تک کہ اگر ان کا بس چلے تو یہ تم کو تمہارا دین چھوڑنے پر آمادہ کر دیں، اور اگر تم میں سے کوئی شخص اپنا دین چھوڑ دے اور کافر ہونے کی حالت میں ہی مر جائے تو ایسے لوگوں کے اعمال دنیا اور آخرت دونوں میں اکارت ہو جائیں گے، ایسے لوگ دوزخ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ یعنی سورہ توبہ میں آیا تھا کہ 4 مہینوں کو اشہر حرم کہا گیا، یعنی حرمت والے مہینے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ان کی تشریح کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ یہ 4 مہینے رجب، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم ہیں۔ ان مہینوں میں جنگ کرنا منع ہے، البتہ اگر کوئی دشمن حملہ آور ہو تو اپنا دفاع کیا جا سکتا ہے۔ تو ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک سفر کے دوران چند صحابہ کی کچھ مشرکین سے جھڑپ ہو گئی، اور مشرکین میں سے ایک آدمی جو تھا عمر بن الحضرمی مسلمانوں کے ہاتھوں مارا گیا۔ یہ واقعہ جمادی الثانیہ کی
جو 29 تاریخ کی شام کو واقع ہوا، لیکن اس شخص کے قتل ہوتے ہی رجب کا چاند نظر آ گیا۔ اس پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک طوفان مچا دیا کہ یہ لوگ تو حرمت والے مہینوں کا بھی پاس نہیں کر رہے۔ تو یہ آیت اس پروپیگنڈے کے پس منظر میں نازل ہوئی کہ ان کے جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ اول تو عمر بن امیہ کا قتل غلط فہمی کی بنا پر ہوا ہے، جان بوجھ کر حرمت والے مہینے میں قتل نہیں کیا گیا، لیکن جو لوگ اس واقعے پر طوفان کھڑا کیے ہوئے ہیں انہوں نے اس سے کہیں بڑے گناہوں کا ارتکاب کیا ہے۔ وہ لوگوں کو نہ صرف مسجد حرام سے روکتے ہیں بلکہ جو لوگ حقیقتاً مسجد حرام میں عبادت کے اہل ہیں ان کے لیے انہوں نے ان کی زندگی اجیرن بنا کر انہیں یہاں سے نکلنے پر مجبور کر دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کفر کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں۔ یعنی مکہ والے اپنا عمل بھی تو دیکھیں کہ وہ خود کیا کر رہے ہیں۔ انہوں نے لوگوں کو اللہ کے گھر میں داخل ہونے سے روکا ہوا ہے، اور ابھی یہ مسلمان عمرہ کرنے گئے ہیں تو انہوں نے وہاں سے روک دیا، مسلمانوں کو ہجرت پر مجبور کر دیا۔ تو خود یہ فتنے جو پھیلا رہے ہیں تو اللہ فرماتے ہیں کہ فتنہ اللہ کے نزدیک جنگ سے بھی زیادہ، قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو ان لوگوں کو اپنی طرف بھی دیکھنا چاہیے۔ یہ کافر جو ہیں کفر میں اتنے آگے بڑھ گئی ہیں تو کفر پر ہی ان کی موت آ گئی ہے، تو اللہ پاک جو کفر پر مر جائے گا وہ آگ والے ہیں، اللہ نے فرمایا کہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگلی آیت اللہ پاک نے 218 نمبر آیت میں جو فرمایا کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے ہجرت کی اور اللہ کے راستے میں جہاد کیا تو وہ بے شک اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ اور یہ لوگ آپ سے شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ ان دونوں میں بڑا گناہ بھی ہے اور لوگوں کے لیے کچھ فائدے بھی ہیں، اور ان دونوں کا گناہ ان کے فائدے سے زیادہ بڑھا ہوا ہے۔ چونکہ اہل عرب صدیوں سے شراب کے عادی تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کی حرمت کا اعلان میں تدریج سے کام لیا۔ پہلے سورہ نحل میں اشارہ دیا گیا، اس کے بعد سورہ بقرہ کی آیت میں قدر وضاحت سے فرمایا کہ شراب جو ہے وہ غلط بری بات ہے، اور اس میں کچھ فائدے تو ہیں، مطلب لوگوں کا روزگار وغیرہ لگا ہوا ہے، لیکن گناہ جو ہے وہ زیادہ ہے۔ تو پھر اللہ پاک نے تدریجاً یہ جب حکم نازل ہوا تو پھر سورہ نساء میں مکمل اس کی سورہ نساء میں نماز کے قریب نہ جانے کا حکم دیا، اور پھر سورہ مائدہ میں مکمل شراب کو حرام کرنے کا حکم جو تھا وہ دے دیا، صاف صاف حکم دے دیا۔ اب یہ لوگ آپ سے پوچھتے ہیں، اگلی آیت آپ سے پوچھتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں کیا خرچ کریں؟ آپ کہہ دیجئے کہ جو تمہاری ضرورت سے زائد ہو۔ اللہ اسی طرح اپنے احکام تمہارے لیے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ تم غور و فکر سے کام لو۔ یعنی بعض صحابہ سے منقول ہے کہ انہوں نے صدقے کا ثواب سن کر اپنی ساری پونجی صدقہ کر دی تھی، یہاں تک کہ اپنے اہل و عیال کے بھی لیے بھی کچھ نہ چھوڑا، اور گھر والے بھوکے رہ گئے۔ تو اس آیت میں بتایا کہ صدقہ اچھی بات ہے، لیکن وہ زیادہ ہے جو اپنی اور اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کرنے کے بعد کیا جائے۔ تو اس طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی احادیث میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ صدقہ اتنا ہونا چاہیے کہ گھر والے محتاج نہ ہو جائیں، کہ گھر والے مانگتے پھریں اور آپ صدقہ کر رہے ہیں۔ تو یہ ہے کہ جو آپ کی ضرورت سے زائد مال ہے وہ آپ خرچ کر دیں۔ اب آگے اللہ پاک نے فرمایا ہے کہ یہ آپ سے پوچھ رہے ہیں یسألونک عن الیتامی، آپ سے پوچھ رہے ہیں کہ یتیموں کے بارے میں کیا احکام ہیں۔ تو ان سے کہہ دیجئے کہ ان کے ساتھ بھلائی چاہنا نیک کام ہے، اور اگر تم ان کے ساتھ مل جل کر رہو تو کچھ حرج نہیں، کیونکہ وہ تمہارے بھائی ہی تو ہیں، اور اللہ خوب جانتا ہے کہ کون معاملات بگاڑنے والا ہے اور کون سنوارنے والا، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں مشکل میں ڈال دیتا، لیکن اللہ کا یقیناً اللہ کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل۔ اب قرآن پاک نے جب یتیموں کا مال کھانے پر سخت وعید سنائی، سورہ نساء میں آئے گا، تو بعض صحابہ جن کی سرپرستی میں کچھ یتیم تھے وہ اتنی احتیاط کرنے لگے کہ ان کا کھانا الگ پکواتے اور انہیں الگ ہی کھلاتے، جہاں تک کہ اگر ان کا کچھ کھانا بچ جاتا تو وہ سڑ جاتا۔ اس میں بھی تکلیف تھی اور نقصان بھی تھا۔ تو اس آیت میں واضح کر دیا کہ اصل مقصد یہ ہے کہ یتیموں کی مصلحت کا پورا خیال رکھا جائے، سرپرستوں کو مشکل میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، لہٰذا ان کے ساتھ کھانا پکانے اور ساتھ کھلانے میں انہیں
کوئی حرج نہیں ہے، بشرطے کہ معقولیت ہو، انصاف ہو، ان کے مال سے، ان کے کھانے سے زیادہ خرچ وصول نہ کیا جائے اور ان کے مال کو ضائع کرنے کا ارادہ نہ ہو۔ پھر اگر غیر ارادی طور پر کچھ کمی بیشی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو مشقت میں نہیں ڈالتے۔ آگے فرمایا کہ اور مشرک عورتوں سے اس وقت تک نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، یقیناً ایک مومن باندی کسی بھی مشرک عورت سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک عورت تمہیں پسند آ رہی ہو۔ اور اپنی عورتوں کا نکاح مشرک مردوں سے نہ کراؤ جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور یقیناً ایک مومن غلام کسی بھی مشرک مرد سے بہتر ہے، خواہ وہ مشرک مرد تمہیں پسند آ رہا ہو۔ یہ سب دوزخ کی طرف بلاتے ہیں، جبکہ اللہ اپنے حکم سے جنت اور مغفرت کی طرف بلاتا ہے اور اپنے احکام لوگوں کے سامنے صاف صاف بیان کرتا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور لوگ آپ سے حیض کے بارے میں پوچھتے ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ وہ گندگی ہے، لہٰذا حیض کی حالت میں عورتوں سے الگ رہو اور جب تک وہ پاک نہ ہو جائیں ان سے قربت نہ کرو۔ ہاں جب وہ پاک ہو جائیں تو ان کے پاس اسی طریقے سے جاؤ جس طرح اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے، بے شک اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی طرف کثرت سے رجوع کریں، اور ان سے محبت کرتا ہے جو خوب پاک صاف رہیں۔ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں، لہٰذا اپنی کھیتی میں جہاں سے چاہو جاؤ اور اپنے لیے اچھے عمل آگے بھیجو اور اللہ سے ڈرتے رہو اور یقین رکھو کہ تم اس سے جا کر ملنے والے ہو، اور مومنوں کو خوشخبری سنا دو۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے ایک لطیف کنایہ استعمال کر کے میاں بیوی کا جو ملاپ ہے اس کے کچھ حقائق بیان فرمائے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کا مقصد ہے انسانی نسل کی افزائش، اس لیے اس کو ملاپ کا جو مقصد ہے اس کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ جس طرح ایک کاشتکار اپنی کھیتی میں بیج ڈالتا ہے تو اس کا اصل مقصد پیداوار حاصل کرنا ہوتا ہے، اسی طرح یہ عمل بھی دراصل انسانی نسل کو باقی رکھنے کا ایک ذریعہ ہے۔ اور دوسری حقیقت یہ بیان فرمائی کہ جب اس عمل کا اصل مقصد یہ ہے تو اس کام کے لیے اللہ پاک نے جو ذریعہ بنائے ہیں اسی کو استعمال کیا جائے، فطرت کے خلاف استعمال کو حرام کر دیا گیا۔ تیسری بات یہ کہ اس تک پہنچنے کے لیے آپ جائز راستہ جو بھی اختیار کریں اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ اس کے بعد اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے نام کو اپنی قسموں میں اس غرض سے استعمال نہ کرو کہ اس کے ذریعے نیکی اور تقوی کے کاموں اور لوگوں کے درمیان صلح صفائی کرانے سے بچ سکو۔ یعنی اللہ کی قسموں کو اس غرض سے استعمال نہ کیا جائے کہ انسان نیکی کے کاموں سے اپنے آپ کو روک لے۔ یعنی بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ کوئی نیکی کا کام کیا لیکن اس کا ہمیں کچھ برائی پیش آ گئی اور ہمیں اس کے بارے میں پریشانی ہوئی اور کوئی ایسا نتیجہ ہمیں مل گیا کہ جو برا تھا، تو انسان جذبات میں آ کے قسم کھا لے کہ میں آئندہ یہ نیکی کا کام نہیں کروں گا۔ تو اللہ پاک نے فرمایا کہ ایسا نہ کریں۔ ایسا ایک روایت آتی ہے کہ عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بھائی کے بارے میں، اپنے بہنوئی کے بارے میں قسم کھا لی تھی کہ وہ ان سے بات نہیں کریں گے اور نہ ان کی بیوی سے ان کی صلح کرائیں گے۔ تو اس طریقے سے یہ اللہ پاک نے منع کیا کہ ایسے صلح صفائی والے کاموں سے اور نیک کاموں سے رکنے کی قسم نہ کھائی جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص ایسی نامناسب قسم کھا لے تو اسے توڑ دینا چاہیے اور اس کا کفارہ ادا کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اللہ کا نام غلط کاموں میں استعمال نہ کرو کہ اللہ کا نام لے کر قسم کھا لو غلط کام کرنے کے لیے، اب کفارہ ادا کرنا لازم ہو جائے گا، توڑنا قسم کو لازم ہو جائے گا۔ قسم توڑ دینے کا کفارہ کیا ہے؟ 3 دن کے روزے رکھنا، 10 مسکینوں کو یا 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا یا پھر ایک غلام آزاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ تمہاری لغو قسموں پر تمہاری گرفت نہیں کرے گا، البتہ جو قسمیں تم نے اپنے دلوں کے ارادے سے کھائی ہوں گی ان پر گرفت کرے گا، اور اللہ بہت بخشنے والا بڑا بردبار ہے۔ لغو قسم سے کیا ہے مراد؟ یہ کہ وہ قسم جو کہ قسم کھانے کے ارادے سے نہیں بلکہ تقیہ کلام کے طور پر زبان پر آ جائے، جیسا کہ خاص طور پر عربوں میں اس بات کا بڑا رواج تھا، اب بھی ہے کہ وہ بات بات پر واللہ 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 کہہ دیتے ہیں، یعنی اللہ کی قسم۔ اسی طرح بعض اوقات انسان ماضی کے کسی واقعے پر قسم کے ارادے سے قسم کھاتا ہے، حالانکہ وہ اس کے اپنے خیال میں صحیح ہوتی ہے لیکن بعض اوقات وہ واقعہ صحیح نہیں ہوتا، تو بعد میں پتہ چلتا ہے۔ تو ماضی کا کوئی واقعہ گزر چکا اس پر قسم کھائی جائے تو یہ لغو ہے، اس پر گناہ نہیں ہے۔
اور لیکن اللہ نے منع کیا ہے کہ انسان کو قسم کھانے میں احتیاط سے کام لینا چاہیے، بار بار ایسے قسم نہیں کھانی چاہیے۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اگلی آیت میں بتایا کہ جو لوگ اپنی بیویوں سے ایلا کرتے ہیں اور ان کے پاس نہ جانے کی قسم کھا لیتے ہیں، ان کے لیے 4 مہینے کی مہلت ہے، چنانچہ اگر وہ قسم توڑ کر رجوع کر لیں تو بے شک اللہ بہت بخشنے والا بڑا مہربان ہے۔ 226 نمبر آیت 226۔ اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی عربوں میں ایک یہ ظالمانہ رواج تھا، طریقہ رائج تھا کہ وہ یہ قسم کھا لیتے تھے کہ اپنی بیوی کے پاس نہیں جائیں گے۔ نتیجہ یہ ہوتا تھا کہ بیوی غیر معین مدت تک لٹکتی رہتی تھی، یعنی تعین نہیں کرتے نا کہ کب تک نہیں جائیں گے، بس کھا لی کہ بس نہیں جائیں گے۔ اب وہ نہ اسے بیوی بنا کے رکھتے، نہ بیوی جیسے حقوق ملتے، اور نہ وہ اسے طلاق دیتے، نہ وہ کہیں اور شادی کر سکتی۔ ایسی قسم کو ایلا کہا گیا، ایلا کہا جاتا ہے۔ اس آیت نے یہ قانون بنا دیا کہ جو شخص ایلا کرے، یعنی اپنی بیوی کے پاس نہ جانے کی قسم کھائے، تو وہ یا تو 4 مہینے کے اندر اندر اپنی قسم توڑ کر کفارہ ادا کرے۔ زیادہ سے زیادہ مدت جو ہے وہ بیوی کے پاس نہ جانے کی 4 مہینے اللہ نے مقرر کر دی کہ اگر تو اس نے نہیں بسانا تو پھر اسے فارغ کر دے طلاق دے کر، لیکن اگر وہ بسانا چاہتا ہے تو پھر 4 مہینے کے اندر جو ہے وہ قسم کو توڑے، کفارہ ادا کرے اور بیوی کے ساتھ رجوع کرے۔ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو بیوی جو ہے وہ 4 مہینے کے بعد اس کے نکاح سے نکل جائے گی، خود بخود طلاق پڑ جائے گی۔ ٹھیک ہے، تو آگے اللہ پاک فرماتے ہیں اور اگر انہوں نے طلاق ہی کی ٹھان لی ہو تو بھی اللہ سننے والا جاننے والا ہے۔ یعنی طلاق دینا چاہتے ہیں تو پھر اللہ کو تو معلوم ہے۔ اور جن عورتوں کو طلاق دے دی گئی ہو وہ 3 مرتبہ حیض آنے تک اپنے آپ کو انتظار میں رکھیں، اور اگر وہ اللہ پر آخرت کے دن پر ایمان رکھتی ہوں تو ان کے لیے حلال نہیں ہے کہ اللہ نے ان کے رحم میں جو کچھ پیدا کیا ہے اس کو چھپائیں۔ یعنی جب عورت کو طلاق ہو جائے، مطلقہ جو عورتیں ہیں ان کی عدت کا بیان ہے۔ یعنی طلاق کے بعد انہیں 3 مرتبہ ایام حیض، ایام ماہواری جو ان کے منسز ہیں وہ پورے ہونے تک عدت گزارنی ہوگی۔ اب یہ 3 حیض جو ہے یہ نہیں کہا گیا کہ 3 مہینے 30 دن کے، یہ نہیں کہا گیا، 3 ایام حیض، چاہے وہ 20 دن کے بعد آ جائیں، چاہے وہ 18 دن کے بعد آ جائیں، چاہے وہ 25 دن کے بعد آ جائیں، 3 مرتبہ آ جانی چاہیے۔ اب اس کے بعد ان کی عدت پوری ہو جائے گی، اس کے بعد وہ کہیں اور نکاح کر سکیں گی۔ تو اللہ پاک نے کہا کہ 3 ماہ تک روکیں، اور جب 3 حیض کے دوران میں جو بھی ہو معاملہ انہیں صاف بتانا چاہیے۔ اگر تو ان کو حمل ہے تب بھی بتا دیں، اور اگر انہیں حیض آ گئے ہیں تب بھی بتا دیں، کیونکہ اگر عورت حاملہ ہو تو پھر اس کی عدت جو ہے وہ بچے کی پیدائش پر جا کر ختم ہوگی، وہ پھر عدت میں ہی رہے گی جب تک کہ بچے کی پیدائش نہ ہو جائے۔ اور اگر حاملہ عورت ہے اور بچے کی پیدائش قریب ہے، چاہے وہ طلاق کے 2 دن بعد ہی بچہ پیدا ہو جائے، اب اس کی عدت ختم، اب اس کو مزید 3 مہینے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب اس دوران میں، عدت کے دوران میں، ابھی 3 حیض نہیں آئے، عدت کے دوران میں اگر شوہر ان کے جو ہیں وہ حالات بہتر بنانا چاہیں تو ان کو حق ہے کہ وہ ان عورتوں کو اپنی زوجیت میں واپس لے لیں، اور ان عورتوں کو معروف طریقے کے مطابق ویسے ہی حقوق حاصل ہیں جیسے مردوں کو ان پر حاصل ہیں۔ ہاں، مردوں کو ان پر 1 درجہ فوقیت ہے، یعنی جاہلیت کے دور میں عورت کا کوئی حق تسلیم نہیں کیا جاتا تھا۔ اس آیت میں اللہ نے بتایا کہ شوہر اور بیوی کے حقوق ایک دوسرے کے برابر ہیں، البتہ صرف اتنا ہے کہ زندگی کے سفر میں اللہ تعالیٰ نے مرد کو امیر یا نگران بنا دیا ہے۔ ابھی اس کا حکم جو ہے سورہ نساء میں بھی آئے گا۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ اس آیت میں کہ اگر طلاق دینی پڑ جائے تو طلاق کیسے دی جائے گی؟ اگلی آیت، الطلاق مرتان، طلاق جو ہے 2 بار دی جائے گی۔ طلاقیں جو ہیں زیادہ سے زیادہ 2 ہیں، پس چاہو روکنا چاہو تو معروف طریقے سے روک لو، اگر رخصت کرنا ہے تو احسان کے ساتھ رخصت کر دو، اور یہ حلال نہیں ہے تمہارے لیے کہ تم ان سے کچھ واپس لو جو کہ تم ان کو دے چکے ہو، مگر یہ کہ وہ دونوں ڈریں کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے۔ یعنی کہ
ہدایت تو یہ دی ہے کہ 2 طلاقیں دی جائیں، زیادہ سے زیادہ، 2 سے زیادہ نہ دی جائیں۔ اس سے یہ ہوگا کہ میاں بیوی کے درمیان تعلقات بحال کرنے کا امکان جو باقی رہتا ہے، عدت کے دوران شوہر کو طلاق سے رجوع کا حق حاصل رہتا ہے، اور عدت کے بعد بھی جو 2 طلاقیں اگر دی ہوں تو باہمی رضامندی سے نیا نکاح کر کے نئے مہر کے ساتھ وہ عورت جو ہے واپس لائی جا سکتی ہے۔ لیکن جب 3 طلاقیں دے دی جائیں تو پھر یہ راستے بند ہو جاتے ہیں اور تعلقات کی بحالی کا کوئی طریقہ باقی نہیں رہتا۔ دوسری ہدایت یہ دی گئی کہ شوہر طلاق سے رجوع کرنے کا اگر فیصلہ کرے یا علیحدگی کا فیصلہ کرے، دونوں صورتوں میں معاملات خوش اسلوبی سے طے کرنے چاہئیں۔ عام حالات میں شوہر کے لیے حلال نہیں ہے کہ وہ طلاق کے بدلے مہر واپس کرنے یا معاف کرنے کا مطالبہ کرے۔ ہاں، اگر طلاق کا مطالبہ عورت کی طرف سے ہے یا وہ شوہر کی کسی زیادتی کے بغیر کر رہی ہے، مثلا بیوی شوہر کو پسند نہ کرتی ہو اور ویسے خلا کا وہ مطالبہ کر رہی ہے جو زیادتی وغیرہ نہیں ہے، ویسے کوئی اور وجہ ہے، تو پھر عورت جو ہے وہ اپنا مہر معاف کر دے گی۔ اس صورت میں جائز ہے کہ عورت مالی معاوضے کے طور پر مہر یا اس کا کچھ حصہ واپس کر دے۔ اب اللہ پاک آگے فرماتے ہیں، 229 نمبر آیت ہے کہ چنانچہ اگر تمہیں اس بات کا اندیشہ ہو کہ وہ دونوں اللہ کی حدوں کو قائم نہ رکھ سکیں گے تو ان دونوں کے لیے اس میں کوئی گناہ نہیں ہے کہ عورت مالی معاوضہ دے کر علیحدگی حاصل کر لے۔ یہ اللہ کی مقرر کی ہوئی حدود ہیں، لہٰذا ان سے تجاوز نہ کرو، اور جو لوگ اللہ کی حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ بڑے ظالم لوگ ہیں۔ پھر اگر شوہر تیسری طلاق دے دے تو وہ متعلقہ عورت اس کے لیے اس وقت تک حلال نہیں ہوگی جب تک کہ وہ کسی اور شوہر سے نکاح نہ کرے۔ ہاں، اگر وہ دوسرا شوہر بھی اسے طلاق دے دے تو ان دونوں پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ایک دوسرے کے پاس نیا نکاح کر کے دوبارہ واپس آ جائیں، بشرطے کہ انہیں یہ غالب گمان ہو کہ اب وہ اللہ کی حدیں قائم رکھیں گے، اور یہ سب اللہ کی حدود ہیں جو وہ ان لوگوں کے لیے واضح کر رہا ہے جو سمجھ رکھتے ہوں۔ اگلی آیت نمبر 231، اور جب تم 31 اور جب تم نے عورتوں کو طلاق دے دی ہو اور وہ اپنی عدت کے قریب پہنچ جائیں تو یا تو ان کو بھلائی کے ساتھ اپنی زوجیت میں روک رکھو یا انہیں بھلائی کے ساتھ چھوڑ دو، اور انہیں ستانے کی خاطر اس لیے روک کر نہ رکھو کہ ان پر ظلم کر سکو۔ جو شخص ایسا کرے گا وہ خود اپنی جان پر ظلم کرے گا، اور اللہ کی آیتوں کو مذاق مت بناؤ، اور اللہ نے تم پر جو انعام فرمایا ہے اسے اور تم پر جو کتاب اور حکمت کی باتیں تمہیں نصیحت حاصل کرنے کے لیے نازل کی ہیں انہیں یاد رکھو، اور اللہ سے ڈرتے رہو، اور جان رکھو کہ اللہ ہر چیز کو خوب جانتا ہے۔ یعنی جاہلیت میں ایک ظالمانہ طریقہ یہ تھا کہ لوگ اپنی بیویوں کو طلاق دیتے اور جب عدت گزرنے کے قریب ہوتی تو رجوع کر لیتے تاکہ وہ دوسرا نکاح نہ کر سکے، پھر اس کے حقوق ادا کرنے کی بجائے کچھ عرصے کے بعد پھر طلاق دے دیتے اور عدت گزرنے سے پہلے پھر رجوع کر لیتے۔ اس طرح وہ غریب بیچاری بیچ میں لٹکتی رہتی، نہ کسی اور سے نکاح کر سکتی اور نہ شوہر سے اپنے حقوق حاصل کر سکتی۔ تو یہ آیت جو ہے ظالمانہ طریقے کو حرام قرار دے رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے کہ تم انہیں ستانے کے لیے نہ روک کر رکھو۔ بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے۔